السلام علیکم ناظرین۔ قدرت جب اپنی طاقت اور جلال دکھاتی ہے تو انسان کی ساری تدبیریں، اس کی ٹیکنالوجی، اس کے منصوبے اور اس کا گھمنڈ پل بھر میں مٹی میں مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ایسا ہی حال ہی کہ دنوں میں آئے خوفناک سیلاب میں ہوا، جس نے بستیاں اجاڑ دیں، کھیت کھلیہان ڈبو دیے، ہزاروں گھر بہا دیے، مویشی ختم کر دیے اور لوگوں کو بے سہارا کر کے کھلے آسمان تلے چھوڑ دیا۔ کوئی اپنی محنت کی کمائی کو ڈوبتا دیکھ کر چیخ رہا تھا، کوئی اپنی اولاد کو سینے سے لگا کر رو رہا تھا اور کوئی جان بچانے کے لیے بے خبر بھاگ رہا تھا۔ مگر انہی لمحوں میں ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ پانی کا بے رحم ریلا سب کچھ بہا کر لے گیا، لیکن اسی سیلاب میں ایک دکان پر رکھا قرآن مجید سلامت رہا۔ نہ اس کا ایک ورقہ پھٹا، نہ لکھاوٹ دھندلی ہوئی، نہ سیاہی پھیلی، بلکہ بالکل ایسے محفوظ رہا جیسے ابھی نیا چھپا ہو، اور دیکھنے والوں کی زبانوں پر بے اختیار سبحان اللہ جاری ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی اتفاق نہیں، بلکہ اللہ کے کلام کا زندہ معجزہ تھا، جیسا کہ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔ اور ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں جب قرآن نے اپنی حفاظت اور حقیقت کا ثبوت دیا ہو۔ کچھ وقت پہلے امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں آگ نے پوری بستی کو راکھ کر دیا۔ ہر گھر تباہ ہو گیا، لیکن ایک مسلمان کا گھر سلامت رہا، اور جب حقیقت سامنے آئی تو سب حیران رہ گئے کہ اس گھر میں قرآن مجید موجود تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دریا نیل ہر سال ایک انسان کو نگل لیتا تھا اور پھر بہتا تھا، لیکن جب خلیفہ وقت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ایک کاغذ دریا میں ڈالنے کا حکم دیا تو سب نے دیکھا کہ وہ دریا جو صدیوں سے انسانی جان لیتا آیا تھا، قرآن کے ایک جملے کے سامنے جھک گیا اور ہمیشہ کے لیے معمول پر آ گیا۔ یہ سب واقعات ایک ہی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ اللہ کا کلام ہے، جسے نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ پانی بہا سکتا ہے۔ یہ قیامت تک محفوظ رہے گا اور انسانوں کے لیے ہدایت و روشنی کا مینار بنا رہے گا۔ اور اصل سبق یہ ہے کہ نجات نہ بڑے ڈیموں میں ہے، نہ ٹیکنالوجی یا سسٹم میں، بلکہ صرف اور صرف قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر صرف ڈیم آفتوں کو روک سکتے تو پھر بھارت کیوں ڈوبا جہاں 5000 سے زیادہ ڈیم موجود ہے؟ مگر بارشوں اور طوفانوں نے وہاں بھی بستیاں اجاڑ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو نہ کوئی دیوار روک سکتی ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی۔ اس لیے اصل راستہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ جب ہم اجتماعی طور پر قرآن پر عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور زمین و آسمان کے فیصلے ہمارے حق میں بدل جائیں گے۔ ناظرین، یہ سیلاب ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ گھر، دولت، طاقت، ٹیکنالوجی سب فنا ہو جائیں گے، مگر قرآن کی ہدایت ہمیشہ باقی رہے گی۔ کامیاب وہی ہوگا جو اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، عاجزی اور ہمدردی اختیار کرے، مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرے اور اپنے دل کو قرآن کی روشنی سے سجائے، کیونکہ یہی حقیقی ایمان کا عملی اظہار ہے۔ چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، ہمیں دعا کے ساتھ کوشش بھی کرنی ہے، تیاری بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن کی تعلیمات کو اپنانا ہے، تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی ہماری قسمت بن جائے۔